السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بلال صاحب، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ساتھ کمنٹ بھی کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 12۔ اگلے دن 10 فروری بروز پیر بلال سیدھا رامے اسٹیٹ پر گیا۔ طارق رامے ابھی تک آفس نہیں پہنچا تھا مگر اس کا آفس کھلا ہوا تھا۔ آفس بوائے نے بلال سے چائے کا پوچھا، اسے ادب سے بٹھایا۔ رامے صاحب کب تک آ جائیں گے؟ بلال نے سوال کیا۔ سر جی، رامے صاحب تو LDA آفس چلے گئے ہیں، اب تو وہ 12 ساڑھے 12 بجے تک آئیں گے آفس۔ آفس بوائے نے جواب دیا۔ بلال نے گھڑی کی طرف دیکھا، 9:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنے اسکول چلا گیا۔ بلال آفس میں مصروف ہو گیا اپنے روزمرہ کے کاموں میں۔ 12 بجے کے قریب فوزیہ اور لیاقت بلال سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ سر، ایک فیصلہ کر دیں، میں سوئٹزرلینڈ جانا چاہتی ہوں اور لیاقت مجھے دبئی لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا دبئی تو اب ہر للو پنجو جا رہا ہے، جانا تو وہاں چاہیے جہاں کم لوگ جائیں اور وہ جگہ بھی خاص ہو۔ لیاقت علی فوزیہ کو ہنی مون کے لیے دبئی لے جانا چاہتا تھا، وہ اس لیے اسے وزٹ ویزا فری مل جاتا۔ اس کے تعلقات کی وجہ سے صرف ٹکٹ کا خرچہ تھا، کھانے پینے کا بندوبست دعوتوں سے ہو جاتا، ہنی مون کا ہنی مون اور بچت کی بچت۔ مگر فوزیہ دبئی جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شدائن نہ ہو تو، اوئے پاگلیا، سارے انگریز اب گھومنے کے لیے دبئی ہی آتے ہیں اور تم انگریزوں کے ملک کا بول رہی ہو۔ لیاقت علی نے فوزیہ کو جواب دیا۔ سر، آپ فیصلہ کر دیں، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ فوزیہ نے درخواست کی۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں مگر جاتے سارے کے سارے نصیبوں والے ہیں، اور وہ جگہ بھی سب سے خاص اور اہم ہے۔ تم لوگ عمرہ کر آؤ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بلکہ خالہ نصرت اور خالہ ثریا کو بھی ساتھ لے جاؤ، بلال نے مشورہ دیا۔ فوزیہ کو بلال کا مشورہ بہت پسند آیا مگر لیاقت علی کو خرچے کی فکر تھی۔ لیاقت علی بوسکی کی قمیض اور کیچی کی شلوار پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی بوسکی کی قمیض کی سائڈ والی پاکٹ کے اوپر ہاتھ رکھا اور اپنے بٹوے کو چھوا اور بولا، میرے پاس 4 لوگوں کے پیسے نہیں ہیں۔ لیاقت علی، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو خالہ نصرت اور ثریا خالہ کے پیسے مجھ سے لے لو، یہ بات ہم تینوں کے درمیان رہے گی ہمیشہ کے لیے، بلال نے پرخلوص لہجے سے کہا۔ فوزیہ اور لیاقت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد فوزیہ بولی، سر ٹھیک ہے مگر یہ قرض ہوگا جو میں آپ کو واپس کروں گی۔ منظور ہے، بلال نے ہاں کر دی۔ اس کے بعد فوزیہ اور لیاقت کو چائے پلائی۔ میں 1 مارچ کو جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، 12 مارچ کو واپسی ہوگی، میرا چند گھنٹے دبئی سٹے ہے، اس کے بعد لاہور واپس۔ بلال نے اپنا سارا شیڈول بتا دیا۔ بلال بھائی، آپ کے 6 ماہ بھی ہونے والے ہیں، لیاقت نے یاد دہانی کروائی۔ بلال کے پاس امارات کا ریزیڈنس ویزا تھا جس کے لیے ضروری تھا ہر 6 ماہ بعد متحدہ عرب امارات چکر لگایا جائے، چاہے ایئرپورٹ سے ان آؤٹ ہو کر واپس آ جائیں۔ وہ ویزا لیاقت علی کے کسی جاننے والے نے دیا تھا، ویزے کا سارا خرچہ بلال نے کیا تھا۔ سر، آپ کی شادی؟ فوزیہ کو تشویش ہوئی۔ میں 13 مارچ کی صبح انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا اور نکاح 14 مارچ جمعے کی نماز کے بعد ہے۔ سر، ہم لوگ آپ کی شادی کے بعد ہی عمرہ کرنے جائیں گے، تب تک امی اور خالہ کا پاسپورٹ بھی بن جائے گا۔ بلال اسکول سے 2 بجے کے آس پاس فارغ ہوا۔ اس کے بعد وہ طارق رامے کے دفتر دوبارہ گیا۔ طارق رامے اور اعجاز جنجوعہ آفس میں موجود تھے۔ جب بلال آفس کے اندر داخل ہوا تو طارق رامے کسی پارٹی کو جھوٹی سچی کہانی موبائل پر سنا رہا تھا اور اعجاز جنجوعہ بائیں ہاتھ میں اخبار اور دائیں ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آؤ جی، بسم اللہ، بلال صاحب آئے نے۔ طارق رامے نے فون پر بات کرتے اٹھ کر بلال کا استقبال کیا اور اسے گلے لگا لیا۔ ہاتھ کے اشارے سے بلال کو بیٹھنے کو کہا۔ بلال بیٹھنے سے پہلے جنجوعہ صاحب سے گلے مل چکا تھا۔ جنجوعہ اپنی چائے ختم کر چکا تھا۔ بلال جنجوعہ کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اوئے چھوٹے، 3 کپ دودھ پتی بنا اور ودیہ سے بسکٹ لا، طارق رامے نے آفس بوائے کو حکم دیا۔ چھوٹے، تو کب بنانا، میں نے ابھی چائے ختم کی ہے، اعجاز جنجوعہ نے کہا۔ پی لے جنجوعہ، پی لے، تیری رگوں میں خون کی جگہ ویسے بھی چائے ہی دوڑ رہی ہے، 1 کپ اور سہی۔ طارق رامے موبائل پر بات کر چکا تھا اور اب اعجاز جنجوعہ کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ رامے صاحب، میں چائے نہیں پیوں گا، میرا روزہ ہے، بلال نے بتایا۔ روزہ؟ طارق رامے کو حیرانی ہوئی۔ رامے، تمہارے لیے حیرت کی بات ہوگی کیونکہ تم نے کبھی رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ ویسے تم ڈیلروں کو موت کیوں یاد نہیں؟ اعجاز جنجوعہ نے حساب برابر کر لیا۔ موت کو یاد کرنے کا ٹھیکہ ہم نے ٹھیکیداروں کو جو دے دیا ہے، میں واقف ہوں تمہاری رگ رگ سے۔
تم وہی ہو نا جو کہتا تھا یار رامے باقی سب تو ٹھیک ہے، میں روزے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں سوائے چائے کے۔ طارق رامے نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ اس سے پہلے کہ رامے اور جنجوا میں باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی، بلال نے اپنے آنے کی وجہ بیان کر دی۔ جنجوا صاحب اور رامے صاحب، میرا 14 مارچ کو نکاح ہے، آپ لوگوں نے آنا ہے۔ جنجوا صاحب بھابھی اور بچوں کے ساتھ، اور رامے صاحب آپ نے بھی۔ بلال، رامے تمہاری شادی میں کسی کو ایک دن کے لیے بیوی بنا کر لے آئے گا۔ اعجاز جنجوا نے بلال کی بات کاٹ کر جوابی حملہ کر دیا۔ بلال نکاح کہاں ہے اور ولیمہ کہاں، کون سی جگہ ہے؟ طارق رامے نے پوچھا۔ اور نکاح کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اعجاز جنجوا نے بات مکمل کی۔ رامے صاحب، نکاح چرڑ گاؤں کی نورانی مسجد میں ہوگا اور بریگیڈیئر امان اللہ پڑھائیں گے، اور ولیمہ 17 مارچ کو ہوگا۔ اس کی جگہ بھی فائنل نہیں ہوئی۔ ولیمہ کسی مدرسے میں کر لو، طارق رامے نے بے ساختہ کہا۔ کوئی کارڈ شارڈ نہیں پرنٹ کروائے؟ اعجاز جنجوا نے پوچھا۔ بلال نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے چھوٹے سالے کا پرنٹنگ پریس ہے پنڈی میں پرنٹ کروا دیتا ہوں۔ جنجوا صاحب، میرے صرف 8-10 مہمان تھے، اس لیے شادی کارڈ پرنٹ نہیں کروائے۔ کسی بیوہ کے ساتھ شادی کر رہے ہو؟ طارق رامے نے پوچھا۔ جو اتنی سادگی اختیار کی ہے؟ نہیں، وہ میرے بچپن کی منگیتر ہے، میرے ماموں کی بیٹی۔ اور جہاں تک سادگی کی بات ہے تو رامے صاحب، ہم لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ فضول رسموں اور رواجوں کی وجہ سے اس دور میں نکاح کرنا مہنگا ہو گیا ہے اور زنا سستا، جس کی وجہ سے بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ میں ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھی جگہ پر کروں گا۔ بلال نے طارق رامے کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ رامے صاحب، مجھے 1 کنال کا گھر چاہیے رینٹ پر، وہ بھی 1 مارچ تک۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا۔ وہ اپنے میاں محمود صاحب ہیں، لندن والے، ان کا گھر ہے، صاف ستھرا فرنشڈ۔ وہ اپنے اسکول والے میاں صاحب جن کی بلڈنگ میں اپنا اسکول ہے، مگر وہ تو خود پاکستان آئے ہوئے ہیں، پچھلے ہفتے اسکول آئے تھے۔ بلال نے جواب دیا۔ 25 فروری کو جا رہے ہیں، انہوں نے تمہاری بہت تعریف کی تھی۔ بلال صاحب، یہ جو انویسٹر ہوتے ہیں انہیں کرایہ وقت پر دیتے رہو اور ان کی پراپرٹی کا خیال رکھو، پھر چاہے 20-25 سال گزار لو، یہ کچھ نہیں بولتے۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ فوراً مان جائیں گے۔ رامے صاحب، مجھے صرف 6-7 ماہ کے لیے گھر چاہیے، اس کے بعد میں اپنا گھر خرید لوں گا انشاءاللہ۔ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ طارق رامے نے میاں محمود کو کال ملا دی، وہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اعجاز جنجوا دل میں سوچ رہا تھا، اس کے پاس 6-7 ماہ میں گھر کی رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ بلال اخبار پر نظر جمائے اخبار پڑھ رہا تھا۔ آفس بوائے نے چائے اعجاز جنجوا کے سامنے رکھی اور دوسرا کپ رامے کو پیش کیا۔ لو بلال صاحب، کام ہو گیا۔ میاں صاحب خوشی سے مان گئے۔ ایک پوشن کے لیے اوپر والا پوشن، جو بیڈ روم، ٹی وی، لاؤنج، کچن، سب کچھ ہے، گھر کے سارے سامان کے ساتھ۔ آپ نے صرف اپنے کپڑے لے کر آنے ہیں اور بس۔ ہاں، ایک اور بات، انہوں نے کہا ہے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے۔ 25 کو وہ لوگ جا رہے ہیں، 26 فروری کو آپ شفٹ کر لو۔ رامے صاحب، میں شفٹ 1 مارچ تک کروں گا اور 2 مارچ کو عمرے کے لیے چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں گھر کا کچھ کام خود کروانا چاہتا ہوں اپنے حساب سے۔ بلال نے تفصیل بیان کی۔ ٹھیک ہے بادشاہو، جیسے آپ کی مرضی، میں 26 تاریخ کو چابیاں آپ کو دے دوں گا۔ بلال نے ان دونوں سے اجازت لی اور آفس سے چلا گیا۔ کام تو صرف 2 ہیں اس دور میں، پراپرٹی کا اور ایجوکیشن کا۔ اعجاز جنجوا بلال کے جانے کے بعد بولا۔ اور جہاں سے جنجوا تو نے کروڑوں کمائے ہیں، ٹھیکیداری، وہ کام برا ہو گیا؟ طارق رامے فوراً بول اٹھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، دیکھو نا، 2 ماہ پہلے 3.25 کروڑ کا پلاٹ خریدا ہے، اب گھر خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ پیسہ ہے تو کہہ رہا تھا۔ پیسہ کیوں نہیں ہوگا، شہر میں اس کا نام ہے۔ گلبرگ ڈیفنس اور ماڈل ٹاؤن سے لوگ اپنے بچوں کو بلال کے اسکول بھجواتے ہیں، فیس بھی ٹھیک ٹھاک لیتا ہے، غریب بچوں کو بھی مفت پڑھاتا ہے۔ ایک طرف سے امیر لوگوں کو کاٹ رہا ہے اور دوسری طرف غریب بچوں میں بانٹ رہا ہے۔ طارق رامے نے تبصرہ کیا۔ نہیں رامے، کاٹنے والی بات غلط ہے۔ میرا بڑا بیٹا روحان پہلے دوسرے اسکول میں جاتا تھا، میرا چھوٹا بیٹا اور بیٹی بلال کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میرے دونوں چھوٹے بچے بڑے بیٹے سے لائق تھے، اور حالانکہ بڑے کو ٹیوشن بھی رکھوائی تھی اور اس اسکول کی فیس بلال کے اسکول کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اب میں نے بڑے بیٹے کو بھی بلال کے اسکول داخل کروا دیا ہے۔ رامے، جس طرح انویسٹر کو اپنی پراپرٹی اور کرائے سے غرض ہوتی ہے، اسی طرح والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ماحول سے غرض ہوتی ہے، فیس سے نہیں۔ ایک اور بات جو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، میرے تینوں بچوں کو انگلش، عربی، فارسی اور اردو بولنا آتی ہے۔ اس وقت جب ہم لوگ پنڈی گئے تو میری سب سے چھوٹی بیٹی زنیشا اپنی نانی کے ساتھ پنجابی میں بات کر رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ تمہیں پنجابی کیسے آتی ہے تو اس نے مجھے بتایا ہمارا ایک پیریڈ پنجابی کا بھی ہوتا ہے جس میں ہماری ٹیچر ہم سے پنجابی میں بات کرتی ہے۔ حالانکہ میری سالی کے بچے پنڈی کے سب سے اچھے اسکول میں جاتے ہیں،
انگلش عربی تو دور، انہیں صحیح اردو بولنا بھی نہیں آتی، گلابی اردو میں بات کرتے ہیں۔ جنجوا یار، یہی بات ابھی فون پر میاں محمود بتا رہے تھے کہ اس لڑکے کا اسکول بہت شاندار ہے، اور میاں صاحب سب سے زیادہ اس بات پر خوش تھے کہ ان کی پرانی کھنڈر بلڈنگ کو بلال نے مرمت کروا کر ایک دم نیا بنا دیا ہے، اور کرایہ کبھی ایک دن لیٹ نہیں ہوتا۔ حساب کا تو بھی بہت کھرا ہے جنجوا، لیکن بلال کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا، یہ تو نے کیا چول ماری تھی کہ میرے سالے کا پرنٹنگ پریس ہے، شادی کارڈ میں پرنٹ کروا دیتا ہوں۔ یا رامے بس ایسے ہی شوخی مار دی تھی، مجھے بھی بعد میں احساس ہو گیا یہاں کنجوسی کا نہیں سادگی کا معاملہ ہے۔ اعجاز جنجوا نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی، پھر دل میں کہا معروف کی اگر بلال سے شادی ہو جاتی تو راج کرتی، اب کیا کر سکتے ہیں معروف کے مقدر۔ میں بھی اپنے بچے بلال ہی کے اسکول میں داخل کرواؤں گا۔ طارق رامے نے مستقبل کی پلاننگ بتا دی۔ بھائی صاحب پہلے شادی تو کر لو، سال 2 سال اور گزر گئے تو کوئی بیوہ بھی نہیں ملے گی۔ جنجوا ابھی کل ہی بڑے بھائی راشد رامے کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا کہ امی نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، چیچا وطنی سے تعلق ہے، ڈاکٹر ہے اور حج بھی کیا ہوا ہے۔ طارق رامے نے تفاخر سے اعجاز جنجوا کو بتایا۔ بس پھر کام ہو گیا، چیچا وطنی والی ڈاکٹر کو تیرے ساتھ شادی کر کے چیچک تو ضرور ہو جائے گی۔ اعجاز جنجوا نے طنزیہ کہکا لگاتے کہا۔ محسن کے ساتھ شادی کر کے تم بہت خوش رہو گی، نوشی نے توشی کو دیکھ کر کہا، جو اپنے موبائل پر ڈاکٹر محسن کا میسج پڑھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ توشی نے دوبارہ پوچھا۔ جو سنا تم نے، نوشی نے اس کی نقل اتاری۔ آج کیا تاریخ ہے؟ توشی نے نوشی سے پوچھا۔ موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے اور تاریخ مجھ سے پوچھ رہی ہوں، نوشی نے کہا۔ ابھی بھی 1 مہینہ پڑا ہے، کب آئیں گے وہ دن؟ توشی نے بے قراری سے کہا۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے نوشی کے پہلو میں جو کہ دائیں طرف کروٹ لیے ہوئے پہلے سے لیٹی تھی، توشی اسی انداز میں اس کے سامنے بائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھتے لیٹ گئی۔ کیا باتیں کرتی رہتی ہو محسن بھائی کے ساتھ؟ نوشی نے مسکراتے پوچھا۔ بس ادھر ادھر کی باتیں، بتا رہا تھا کہ شیروانی اور میرا لہنگا تیار ہو کر آ گئے ہیں، توشی محبت کی وادی میں کھوئی ہوئی بولی۔ مجھ سے تو بلال نہ موبائل پر بات کرتا ہے اور نہ ہی میسج سے، اور اس کا موبائل دیکھا ہے پرانا میوزیم میں رکھنے والا۔ نوشی نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ یہ لو تم بھی حد کرتی ہو، ابھی آ جائے گا، عصر کی نماز پڑھ کر چھت پر چلا جائے گا، پھر گھنٹہ ڈیڑھ وہیں بیٹھے گا جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے، چھت پر بیٹھ کر چائے پیتا ہے، ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے۔ جاؤ اس کے ساتھ جا کر چائے پیو اور جتنی مرضی رومانٹک باتیں کرو۔ توشی نے مسئلے کا حل بھی بتایا اور طریقہ بھی۔ وہ رومانٹک باتیں کب کرتا ہے؟ اس کی آدھی باتیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، نوشی نے دوسری پریشانی بیان کر دی۔ بلال کو رومانٹک باتیں نہیں آتی، حد کرتی ہو نوشی میڈم، اس کی تو خاموشی بھی رومانٹک ہوتی ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھنا مر جانے کو جی جاتا ہے۔ محسن اکثر کہتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے تو دل کرتا ہے اسے دیکھتے رہو، اور جب وہ بولتا ہے تو اسے سننے کو من کرتا ہے۔ مجھ سے کل کہہ رہا تھا جب میں محسن سے واٹس ایپ پر بات کر رہی تھی، توشی جی محسن سے شادی سے پہلے اتنی باتیں مت کرو کہ بعد میں کہنے اور سننے کو کچھ نہ ہو۔ تم نے اس سے پوچھا شادی کی شاپنگ کے بارے میں؟ اس نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں خریدا۔ نوشی کو نئی فکر لاحق ہو گئی۔ نکاح والے دن وہ بابا جمعہ کا دیا ہوا سفید سوٹ پہنے گا، اور انہی کی دی ہوئی پشاوری چپل کے ساتھ وہ سفید کپڑا اس نے گلبرگ سے سلائی کروا لیا ہے، اور ولیمے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے شاپنگ کرے گا، پینٹ کوٹ شوز سب کچھ، اور تمہارے لیے بھی ساری شاپنگ وہ مدینہ منورہ سے ہی کرے گا۔ بلال شاپنگ کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے؟ نوشی نے معصومیت سے پوچھا۔ 1 نمبر کی ڈفر ہو تم، پتہ نہیں پھپھو نے کیا دیکھا تھا تمہیں، وہ اپنی شادی سے پہلے عمرہ کرنے جا رہا ہے اور شادی کے بعد تمہارے ساتھ حج کرنے جائے گا۔ توشی بیزاری سے بولی۔ ٹھیک ہے ضرور جائے، مجھے بھی ساتھ لے جاتا تاکہ میں اپنی مرضی سے شاپنگ کر لیتی، اب اسے میری پسند اور ناپسند کا کیا پتا، شادی کے بعد حج کے لیے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ابھی کیوں نہیں؟ نوشی نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ وہ اس لیے کہ ابھی تم نامحرم ہو بلال کے لیے، توشی نے وضاحت کی۔ یہ نامحرم کیا ہوتا ہے؟ نوشی نے ایک اور کم علمی کی بات کر دی۔ یہ لو ستیہ ناس، توشی نے اپنا تکیہ کلام دہرایا۔ ہماری بیٹی بے وقوف ہے، ہم ماں باپ ہیں اس لیے اسے معصوم اور بھولی سمجھتے ہیں، اور بلال اتنا ہی ذہین اور عقل مند ہے۔ ناہید بیگم اس بچے کی فرما برداری دیکھو، اس نے مجھ سے کہا کہ میں ممانی جان کی مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں کروں گا۔ ناہید تم بھی میری محبت تھی، اب بھی ہو اور رہو گی، حالانکہ میں نے ابا جی کی مخالفت کے باوجود تم سے شادی کی تھی۔ بلال نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا، محبت حق دینے کا نام ہے، حق چھیننے کا نہیں۔ تمہاری بیٹی کی شادی میں تمہاری پسند اور ناپسند تمہارا حق ہے، حالانکہ میں نے ابا جی سے ان کی پسند کا حق لے لیا تھا، مگر بلال نے ایسا نہیں کیا۔
नाहिद بلال سے اچھا لڑکا ہماری بیٹی کو مل ہی نہیں سکتا، بات کو سمجھو۔ جمال نے ناہید کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا تھا اور اس کے پہلو میں بیڈ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ خاک محبت کرتے ہیں آپ؟ اس دن جوان بیٹے کے سامنے تھپڑ مار دیا، اس رات میں سو نہیں پائی، پھر سیالکوٹ چلے گئے، رات کو واپس آئے تو اس کمرے میں آ کر الگ سو گئے، میں بیڈ روم میں آپ کا انتظار کرتی رہی، ابھی میں ہی ڈھیٹ بن کر آئی ہوں، محبت کرتا تم سے ناہید، سب جھوٹ ہے۔ ناہید اپنے ناز نخرے دکھاتے بولی۔ اچھا بابا سوری، اب چھوڑ دو وہ بات، میں نے پوری زندگی تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جمال نے اپنی صفائی پیش کی۔ یہی تو، اب اس عمر میں، وہ بھی شعیب کے سامنے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو۔ اور جب توشی کا رشتہ طے کیا، مجھے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں تک بات نہیں رکی، آپ نے شادی کی ڈیٹ فائنل کی، مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ رندھاوا صاحب چھوڑیں یہ محبت کی باتیں، آپ نے مجھے میری حیثیت بتا دی ہے۔ ناہید نے خفگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ سے یہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ سچ کہوں تو بلال نے مجھے اسی دن کہا تھا، ماموں جان مومانی کو ساتھ ہونا چاہیے، آخر وہ توشی کی ماں ہے۔ دیکھو ناہید، یہ باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی جو میں نے پوچھا ہے تم اس کا جواب دو۔ جمال رندھاوا نے ناہید کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سپاٹ انداز سے کہا۔ رندھاوا صاحب، میں نے ساری زندگی آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی ہے۔ جیسے آپ خوش، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلال اور نوشی کی شادی پر۔ ناہید نے دل فریبی سے رنگ بدلا، جمال اس کا دوغلا پن نہیں دیکھ سکا، اسے یقین آ گیا کہ ناہید سچ کہہ رہی ہے۔ رندھاوا صاحب، میں اس لیے مان رہی ہوں کہ کسی طرح وہ زمین والی بات ٹل جائے، نہیں تو مفت میں 40-50 کروڑ کا نقصان ہو جائے گا، ناہید نے اپنے دل میں کہا۔ ناہید کے گال پر جمال نے ہاتھ رکھتے کہا، میں ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا، تم تو مان گئی، یہ تمہاری اچھائی ہے ناہید بیگم۔ بلال کا بڑا پن دیکھو، اس نے کہا ہے کہ آپ وہ زمین ضرور خریدیں مگر میرے لیے نہیں۔ اچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ واقعی؟ ناہید ایک دم حشاش بشاش ہو گئی، اس کے منہ سے افراتفری میں یہ الفاظ نکلے، اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب طرح کا تبسم تھا، جیسے دنیا جہان کے خزانے اس کے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ وہ فٹافٹ بیڈ سے اٹھی۔ میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں، ناہید نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ کنٹرول ناہید، کنٹرول، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، ناہید نے خود سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اورنج جوس لے کر کمرے میں آئی، جمال واش روم سے نکل رہا تھا۔ یہ لیجئے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ناہید نے رومانٹک انداز سے کہا۔ جمال نے جوس لیا اور کرسی پر بیٹھ کر پینے لگا۔ ناہید جمال کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جمال نے جوس ختم کیا۔ چلیں اٹھیں، اپنے بیڈ روم میں چلیں، ناہید نے جمال کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ رندھاوا صاحب، آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ناہید نے نینو کی تیر چلاتے پوچھا۔ ہاں بھائی، کیسے یقین دلاؤں، جمال نے ہتھیار ڈالتے بتایا۔ میں نے ایک فارم ہاؤس دیکھا ہے، بیدیاں روڈ پر، 16 کینال کا ہے۔ آپ نے اپنے تینوں بچوں کے نام پر الگ الگ ان کو پراپرٹی خرید کر دی ہے۔ یہ گھر آدھا پہلے ہی جمیلہ کے نام پر ہے، آپ کے نام پر سیالکوٹ کی فیکٹری، میرے نام پر کیا ہے، صرف وہ کوٹ لکھپت والی فیکٹری، اس میں بھی آپ کا بیٹا پارٹنر ہے۔ تم فارم ہاؤس خریدنا چاہتی ہو؟ جمال نے ناہید کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ہاں جی، مگر میرے نام پر، ناہید نے محبت بھرے انداز سے کہا۔ ٹھیک ہے، خرید لو، جمال نے مسکراتے جواب دیا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلال چھت پر اپنے گرین ہاؤس میں پودوں کو دیکھ رہا تھا۔ مٹی کی کنالیوں میں وہ پانی اور دانہ پہلے ہی ڈال چکا تھا۔ 2-4 پودوں کی گوڈی کرنے کے بعد اس نے چھت پر لگے بیسن پر ہاتھ دھوئے۔ بلال نے گرے کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ کے اوپر اپر پہنا ہوا تھا، اس کے پاؤں میں سلیپر تھے۔ بلال کافی ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ بلال چھت کی مغربی چار دیواری کے پاس پانی کی کنالیوں سے آگے مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑا ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں توشی بھی چند منٹ پہلے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ محبت کیا ہے اور عشق کیا ہے؟ توشی نے کھڑے ہونے کے بعد کچھ دیر بعد پوچھ لیا۔ بلال نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا، کافی دیر توشی کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، توشی جی، ان 2 جذبوں پر سب سے زیادہ شاعروں اور لکھاریوں نے لکھا ہے، آنے والے لوگ بھی شاید اپنی تحریروں کا موضوع انہیں ہی بنائیں۔ سمجھ کوئی نہیں سکا، سب کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، میں جو سمجھا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ عشق کی معراج کو پہنچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جیسا عشق کون کر سکتا ہے؟ ہم صرف ان کے جذبہ عشق کو سلام پیش کر سکتے ہیں۔ عاشق بننا ہم جیسے کمزور لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ عشق میں کسی وقت بھی جان قربان کرنا پڑ سکتی ہے اور ہمیں سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ ہم صرف عشق کرنے کی نقل اتار سکتے ہیں، عشق کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ نوشی ٹھیک کہتی ہے، تمہاری آدھی باتیں تو سر سے ہی گزر جاتی ہیں۔
توشی گھوم کر کھڑی ہو گئی، باؤنڈری وال سے ٹیک لگا کر اب اس کی پشت سورج کی طرف تھی۔ بلال اسی طرح کھڑا تھا۔ توشی جی، آسان بات یہ ہے، محبت زندگی عطا کرتی ہے اور عشق میں جان دینا پڑتی ہے۔ بلال نے گھر جاتے پنچھیوں کو دیکھ کر کہا، تم نوشی سے محبت کرتے ہو یا عشق؟ توشی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں کوشش کرتا ہوں سبھی سے محبت کروں، بابا جمعہ فرماتے تھے محبت فرض ہے۔ بات گول مت کرو، سیدھا جواب دو، توشی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں نسیم جمال رندھاوا سے بہت محبت کرتا ہوں، بلال نے محبت سے جواب دیا۔ عین اسی وقت نوشی ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے توشی کے سامنے اور بلال کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ نوشی نے بلال کے کہے ہوئے الفاظ سنے تھے۔ نوشی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بات بدلی، تم بھی یہاں کھڑی ہو؟ نوشی کو توشی کا وہاں پر ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی ہاں، میں بھی بلال کے ساتھ کھڑی ہوں، ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں۔ نسیم جمال رندھاوا، ہاں مجھے پتا ہے، تم دونوں ہی ہو، ایک اور ایک دو ہی ہوتے ہیں، اتنی تو سمجھ ہے مجھ میں۔ اس نے چائے کی ٹرے ایک لکڑی کے پرانے چھوٹے میز پر رکھ دی۔ چھت پر صرف ایک ایزی چیئر پڑی ہوئی تھی۔ ایک جمع ایک دو بنتے ہیں، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں۔ بلال اب گھوم چکا تھا۔ اس نے نوشی کی طرف مسکراتے بتایا۔ وہ کیسے؟ نوشی نے پوچھا۔ ابھی ٹرے میں 2 مگ ہیں، دور سے دیکھو تو 11 لگے گا، ایک کے ساتھ دوسرا ایک کھڑا ہو تو 11 بن جاتا ہے۔ بلال نے تفصیل بتائی۔ SMS دوسری ٹرے ہاتھ میں اٹھائے چھت پر آیا، جس میں نگیٹ، شامی کباب، بسکٹ، فروٹ کیک، بہت کچھ تھا۔ یہ لو عیاشیاں، ٹی پارٹی ہو رہی ہے۔ توشی نے چائے کا ایک مگ اٹھایا۔ چلو SMS چلیں یہاں سے۔ SMS کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کیٹ واک کرتے چھت کی سیڑھیاں اترتے پھر بولی، بلال صاحب یاد رکھنا 11 کو میں نے پھر 1 بنا دیا ہے۔ توشی اور SMS وہاں سے جا چکے تھے۔ بلال اور نوشی ایک دوسرے کو جوڑ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نوشی کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ بلال نے اسے ایزی چیئر پر بیٹھنے کو کہا۔ نوشی جی آپ بیٹھ جائیں۔ بلال کے جملے میں بہت مٹھاس اور اپنائیت تھی۔ نوشی بغیر تردد کے بیٹھ گئی۔ اب بلال اس کے سامنے کھڑا تھا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، اور نوشی گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ چائے پئیں ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، بلال نے مسکرا کر کہا۔ وہ نوشی کی شرماہٹ اور گھبراہٹ انجوائے کر رہا تھا۔ مگر یہ تو میں نے آپ کے لیے بنائی تھی، نوشی نے رک رک کر جواب دیا۔ آپ نے خود بنائی تھی میرے لیے؟ بلال نے خوش ہو کر وہی بات پھر پوچھی۔ جی زندگی میں پہلی بار، وہ بھی بیجی سے پوچھ کر۔ آپ یہ نگیٹس لیں، یہ بھی میں نے ہی فرائی کیے تھے آپ کے لیے۔ نوشی نے نگیٹس کی پلیٹ اٹھائی اور بلال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بلال نے سورج کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا اور رات کی چادر اوڑھ کر سونے والا تھا۔ کل صبح تک مغرب کی اذان کو تھوڑی دیر باقی تھی۔ بلال نے پلیٹ پکڑ لی اور ٹیبل پر رکھ دی، چائے کا مگ اٹھا لیا۔ آپ چائے پیو۔ بلال نے چائے کا مگ نوشی کو تھما دیا۔ نوشی نے چائے کے 2-4 سپ لیے تو مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بلال نے کچھ بولے بغیر نوشی کے ہاتھ کو چھوئے بغیر وہ مگ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور روزہ کھولنے کی دعا پڑھی۔ بسم اللہ پڑھ کر چائے کے 2 گھونٹ لگائے، اسی جگہ سے جہاں سے نوشی کی لپسٹک لگی ہوئی تھی، مگ کے کنارے پر۔ نوشی حیرانی سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال مجھے سارے جواب مل گئے تھے، تمہاری خاموشی بھی رومانٹک ہے، نوشی نے دل میں کہا۔ بلال نے وہ مگ چائے والی چھوٹی ٹرے پر رکھا اور دونوں ٹرے اٹھائیں اور چھت سے اتر آیا۔ نوشی جان چکی تھی کہ بلال کا روزہ تھا، وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ وہ کے نامحرم کسے کہتے ہیں، وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ بلال اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کتنا رومانٹک ہے، اسے بلال کی نظروں میں اپنی قدر و منزلت کا بھی احساس ہو چکا تھا۔ واقعی میں اندھی تھی جو اتنے سالوں میں اس کی محبت دیکھ نہ سکی۔ نوشی نے اپنی بیوقوفی پر خود کو ملامت کی۔ سورج نے پوری طرح سے آنکھیں بند کر لی تھی مگر نوشی کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ شام رات کے دروازے پر دستک دے چکی تھی۔ نوشی کافی دیر وہیں کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ بلال کے روم میں آئی۔ بلال مسجد سے نماز ادا کر کے آ چکا تھا۔ جب وہ روم میں داخل ہوئی تو بلال اوون میں نوشی کی لائی ہوئی اشیاء گرم کر چکا تھا۔ اب اس نے چائے کا آدھا مگ اٹھایا اور اسے اوون میں رکھا گرم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیڈ پر پلاسٹک کی شیٹ بچھائی اور سب کچھ اس پر رکھا۔ اپنے سنگل بیڈ کے ساتھ نوشی کے لیے رائٹنگ ٹیبل والی کرسی رکھی اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نوشی جی آ جائیں، اب وقت ہے آپ کی بنائی ہوئی چیزوں کے کھانے اور پینے کا، بلال نے نوشی کی طرف دیکھ کر کہا جو اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ بلال نے بڑے شوق سے نوشی کی لائی ہوئی چیزیں کھائیں۔ نوشی چائے میں چینی زیادہ پیتی تھی، اس کے برعکس بلال پھیکی چائے پیتا تھا، جس کی خبر نوشی کو ہو چکی تھی، اس لیے وہ بلال کے لیے گرین مگ پھیکا بنا کر لائی تھی جو توشی اٹھا کر چلی گئی تھی، اور یہ سفید مگ وہ اپنے لیے لائی تھی جس میں زیادہ چینی تھی، مگر بلال بڑے مزے سے یہ زیادہ چینی والی چائے پی رہا تھا۔ اس نے نوشی کو ایک بار نہیں کہا اس میں چینی زیادہ ہے، کوئی بات کریں، نوشی نے فرمائش کی۔
آپ نے چائے بڑی اچھی بنائی تھی اور نگٹس بھی اچھی طرح سے فرائی کیے تھے۔ بلال کی یہ بات سن کر نوشی کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں کچھ اور سننا چاہتی ہوں، آپ کے دل کی بات، نوشی نے محبت سے کہا۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، باقی باتیں 32 دن بعد، بلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نوشی کو معلوم تھا 32 دن بعد ان کا نکاح تھا۔ اس نے شرما کر نظر جھکا لی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ نوشی سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر گئی۔ بلال کے روم کی لائٹس آف تھیں۔ میری نیندیں اڑا کر خود آرام سے سوئے ہوئے ہیں، نوشی اپنے منہ میں بڑبڑائی۔ نوشی رومانوی انداز میں مسکراتے واپس کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کھڑی رہنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی۔ نوشی دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی بلال کو جب اس نے مگ اس کے ہاتھ سے لے کر وہیں سے چائے پی تھی جہاں پر نوشی کے ہونٹوں کے نشان تھے۔ نوشی نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی اپنی ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ شرم کے مارے اور اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، کب آئیں گے وہ دن؟ نوشی کے برابر سے توشی فوراً بول پڑی، کمینی نہ ہو تو۔ دونوں بہنیں چیخ کر خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ اب پتہ چلا کب آئیں گے وہ دن اور کب آئیں گی وہ راتیں۔ توشی نے نوشی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ مگ تیرے ان کا تھا؟ توشی نے گلہ کیا۔ نوشی نے توشی کا ہاتھ چوم لیا۔ قربان جاؤں تیرے اس ہاتھ پر جس نے وہ پھیکا مگ اٹھا لیا تھا، نوشی نے گرم جوشی سے کہا۔ دیکھ نوشی، مجھے ساری بات سننی ہے، بیچ میں سے کچھ مت چھوڑ دینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نوشی نے وہ ساری باتیں توشی کو لفظ بلفظ سنا دیں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ توشی نے تجسس سے پوچھا۔ پھر انہوں نے کہا باقی باتیں 32 دن بعد۔ دونوں بہنیں خوشی سے پاگل ہو رہی تھیں۔ پھر دونوں نے ہم آواز ہو کر زور سے کہا، کب آئیں گے وہ دن اور کب آئیں گی وہ راتیں، اور بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر سو گئیں۔ 23 فروری بروز اتوار 2014 کے دن بلال اور عادل صبح 9 بجے تقریباً بابا جمعہ کی لکڑی کے بنے بڑے سے بینچ پر بیٹھے اقبال چائے والے کے ہاتھ کی بنی چائے پی رہے تھے۔ اس بار اقبال بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بابا جمعہ کو فوت ہوئے 1 مہینے سے زیادہ دن ہو گئے تھے۔ اقبال چائے والے نے بتایا۔ جی اقبال بھائی، مگر بابا جی کی خوشبو اب بھی یہاں سے آتی ہے، عادل نے اظہار خیال کیا۔ بلال بھائی ایک موچی ہے، ولی خان، وہ بڑی دفعہ میرے پاس آیا ہے، کہتا ہے کہ یہ اڈا اور بابا جی کا سامان مجھے دے دو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اقبال نے بلال سے پوچھا۔ بلال نے عادل کی طرف دیکھا مشاورت کے لیے۔ عادل نظر کی زبان پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ بلال بھائی جیسے آپ کی مرضی، میں آپ کے پیچھے ہوں، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ اقبال بھائی، بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں عادل صاحب؟ جی بلال بھائی۔ عادل نے بلال کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اقبال نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ تو پھر ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب سے میں پوچھ چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر بلال اجازت دے تو پھر ولی خان کو یہ اڈا اور جمعہ خان کا سامان دے دینا۔ 14 مارچ کو میرا نکاح نماز جمعہ کے بعد اسی مسجد میں ہے۔ نکاح بریگیڈیئر صاحب پڑھائیں گے کیونکہ بابا جی کے ساتھ انہوں نے عمر گزاری ہے۔ میری نظر میں بابا جی کے بعد وہی معتبر انسان ہیں۔ اقبال بھائی، آپ نے دودھ کا انتظام کرنا ہے اور کھجوریں میں لے آیا ہوں۔ میری طرف سے آپ دونوں کو دعوت ہے۔ ولیمے میں آپ دونوں نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ اقبال اور عادل کے چہروں پر خوشی کی چمک واضح تھی۔ بلال نے اقبال کو دودھ کے لیے رقم دی۔ اقبال نے انکار کر دیا۔ نہیں اقبال بھائی، رکھ لو، اگر بابا جی ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے۔ اقبال نے بلال کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے خاموشی سے دودھ کی رقم جیب میں ڈالی اور اپنی دکان کی طرف چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو گرتے، بلال نے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عادل چلو میرے ساتھ۔ عادل نے اپنی گاڑی بلال کی گاڑی کے پیچھے ڈال دی۔ عظمیٰ جی، میرا نکاح ہے 14 مارچ کو اور 17 مارچ کو ولیمہ، آپ سب نے آنا ہے، بلال نے کافی کا گھونٹ لیتے کہا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے۔ اب تم دونوں بھی جلدی سے شادی کر لو، بلال نے عادل اور عظمیٰ کی طرف دیکھ کر کہا۔ شادی اور اس سے؟ عظمیٰ نے گردن تان کر کہا۔ ویسے بلال، آپ سانپ کا زہر نکالنا تو جانتے ہو نا؟ بلال بھائی تو ناگن کا زہر بھی نکال لیتے ہیں۔ عادل نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ 11 فروری سے لے کر 25 فروری تک نوشی کا یہ معمول رہا کہ وہ اثر سے پہلے پہلے اپنے سارے کام ختم کر لیتی۔ بوتیک کی ساری ذمہ داری اس نے ارم واسطی پر ڈال دی تھی۔ اس نے اپنی شاپنگ بھی کم کر دی تھی۔ اب اسے بھوک بھی کم لگتی تھی اور نیند بھی کم آتی تھی۔ اس کا سارا دھیان بلال کی طرف تھا، کب عصر کی نماز ادا کر کے وہ چھت پر جائے اور نوشی اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر وہاں پہنچے، سوائے جمعہ اور پیر کے۔ جمعہ اور پیر والے دن وہ بلال کے لیے افطاری تیار کرتی تھی۔ سارے گھر والوں کو اس بات کی خبر تھی مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ جمال اور جہاں آرا کو بلال پر پورا اعتماد تھا۔ توشی اپنی مصروفیت میں مصروف رہتی۔ شادی کی ساری شاپنگ توشی ہی کے ذمے تھی۔ وہ بلال کو دیکھتی رہتی۔
چپ چاپ بلال پہلے ہی کم گو انسان تھا، اکثر وہ دونوں خاموشی کی زبان سے بات چیت کرتے۔ 25 فروری 2014 کو عصر کے بعد نوشی اور بلال چائے پینے میں مصروف تھے تو شیزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گولڈن بال کھلے ہوئے تھے، بغیر میک اپ کے بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ نوشی نے لائٹ بلو جینز کے اوپر سفید کرتا پہنا ہوا تھا جس کے گلے پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا اور اس کے شانوں پر سرخ رنگ کی کشمیری شال تھی۔ بلال سفید رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہنے ہوئے تھا اور اس کے کندھوں پر کالی گرم چادر تھی۔ اس کے کالے سیاہ بال سورج کی روشنی سے مزید چمک رہے تھے۔ وہ ٹیک لگائے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک گرین مگ تھا جس میں پھیکی چائے تھی۔ شادی کے بعد میں آپ کو حج پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، بلال نے نوشی کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ مجھے انتظار ہے اس وقت کا، نوشی نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر کافی دیر دونوں طرف سے خاموشی رہی۔ کوئی اور بات کریں، مجھے آپ کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے، نوشی اپنے سفید مگ کے کناروں پر شہادت والی انگلی پھیرتے بولی۔ پیار دلوں میں تب تک رہتا ہے جب دل سے دل تک اعتبار کا رشتہ قائم ہو، نوشی جی، گارنٹی لکھ کر دی جاتی ہے، بھروسہ بغیر لکھے کیا جاتا ہے، بلال چائے پیتے ہوئے بول رہا تھا۔ نوشی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کوئی آسان بات میں سننا چاہتی ہوں، نوشی نے میٹھے لہجے میں ساتھ فرمائش کی۔ باتیں تب تک مشکل لگتی ہیں جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے، جب ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ نوشی جی، آپ کے مطلب کی بات یہ ہے کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ سادگی میں انسان زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آتا ہے، سادگی ہمیشہ فیشن کو مات دے دیتی ہے۔ نہ بابا نہ، آپ جیسی سادگی تو میں اختیار نہیں کر سکتی۔ صرف دو رنگ ہیں آپ کی زندگی میں، بلیک اینڈ وائٹ، اور کوئی انجوائمنٹ نہیں آپ کی زندگی میں۔ نہ آپ پارٹیز میں جاتے ہیں نہ شادیوں پر، صرف فوزیہ کی شادی پر دیکھا تھا میں نے آپ کو زندگی میں ایک بار۔ فیشن شوز، کنسرٹ اور ایگزیبیشن تو بہت دور کی بات ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں پہلی بار نوشی نے بلال کے سامنے اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کیا۔ بلال کو اس کا اظہار خیال کرنا اچھا لگا۔ نوشی جی، آپ کو کس نے کہا میری زندگی میں صرف 2 رنگ ہیں؟ میں رنگوں سے پیار کرتا ہوں، وہ الگ بات کہ مجھے ذاتی طور پر ہلکے رنگ پسند ہیں۔ رہا پارٹیز میں جانا، شادیوں میں شرکت کرنا، میں نے اکثر لوگوں کو پارٹیز میں اکیلے ہی دیکھا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بھی تنہا ہوتے ہیں اور کچھ تنہائی میں بھی پارٹی سے زیادہ انجوائے کر لیتے ہیں۔ میں اور آپ دونوں تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے والے کو یہی لگے گا۔ اگر آپ غور کرو تو ہمارے ساتھ یہاں ساری کائنات خوش ہو رہی ہے۔ وہ درخت پر شہد کی مکھیوں کو دیکھو، وہ آسمان پر گھر جاتے پرندوں کو دیکھو۔ بلال نے نوشی کو ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کو کہا۔ اب نوشی اس کے ساتھ سامنے پارک کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پر ٹالی کا ایک بہت بڑا درخت تھا جس پر بہت سارے پرندوں کے گھونسلے تھے اور وہ گھر آ کر اپنی خوشی کا اظہار اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ آپ جنگلی کبوتر کو دیکھو کیسے اپنے ساتھی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ چھت کے کونے پر جنگلی کبوتر اپنی مادہ کے ساتھ محبت کی راگ چھیڑتے بیٹھا تھا۔ اب بلال 2 فٹ کی دوری پر نوشی کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ چھت کے کونے پر اس کے بائیں طرف بہت بڑا پارک تھا جہاں سے پرندوں کی آوازیں بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح آ رہی تھیں۔ نوشی جی، ہمارے دلوں میں حرص اور ہوس کا بسیرا ہے، خوشی اور سکون کو حرص و ہوس کے ساتھ دل میں جگہ نہیں ملتی اور ہم خوشیاں تلاش کرنے کے لیے پارٹیز، کنسرٹ اور ایگزیبیشن میں جاتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گی مشکل باتیں کر رہا ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ دل میں حرص و ہوس نکال دیں تو آپ تنہائی میں بھی خوش رہیں گے۔ فیشن شوز میں جا کر خوشی نہیں ملتی، خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ میں خود فیشن ڈیزائنر ہوں، میں سمجھنا چاہتی ہوں کس طرح سادگی فیشن کو مات دیتی ہے۔ نوشی کو بلال کی اس بات سے شدید اختلاف تھا۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں، آپ اپنے نیکسٹ فیشن شو میں 2 ماڈلز کا انتخاب کیجیے گا، ایک ٹاپ کی ماڈل جو انتہائی خوبصورت بھی ہو اور دوسری عام سی شکل و صورت کی جو آپ کی ٹاپ کی ماڈل ہو، اسے آپ اپنا ماسٹر پیس دیجیے گا، ایلیبل، ویسٹرن، یونیک، کلرفل، اور دوسری عام شکل و صورت کی ماڈل کو ایک سادہ مشرقی لباس جو 2-3 رنگوں میں بنا ہو مگر پورا لباس ہو اور اس کے ساتھ دوپٹہ بھی ضرور ہو۔ ٹاپ ماڈل کا میک اپ ٹاپ کی بیوٹیشین سے کروائیے گا اور عام ماڈل کا میک اپ کسی بھی میک اپ آرٹسٹ سے کروا لیں۔ پھر دونوں ماڈلز کو ریمپ پر واک کے لیے بھیج دیں۔ آپ کو دیکھ کر حیرانی ہوگی، آپ کا وہ لباس جو سادہ تھا اور آپ کے لحاظ سے عام سا تھا، زیادہ لوگ اسے پسند کریں گے اور آپ کی آؤٹ لیٹ پر زیادہ سیل بھی وہی ہوگا۔ آپ ہماری فیشن انڈسٹری پر تنقید کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، نوشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میں تو سادگی کی بات کر رہا تھا۔ یہ تو آپ نے سادگی اور فیشن کا فرق بتایا، سادگی کسے کہتے ہیں؟ نوشی نے سوال کیا۔ بلال اس کا سوال سن کر خوش ہوا۔ یہ تو آپ نے عادل عقیل کی یاد دلا دی، وہ بھی باپا جمعہ سے ایسے ہی سوال پوچھتا تھا۔
نوشی جی، جو چیز بھی اپنی اصل شکل اور اصل حالت میں ہو وہ سادہ ہی کہلاتی ہے، جیسے گلاب کا پھول، وہ طوطا دیکھیں، وہ جنگلی کبوتر، وہ سب سادہ ہی ہیں، انہوں نے کوئی فیشن نہیں کیا، پھر بھی یہ سب حسین اور خوبصورت ہیں۔ لگتا ہے شادی کے بعد آپ مجھ سے فیشن انڈسٹری چھڑوا دیں گے، نوشی نے ہنستے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ کا شوق ہے، آپ کام کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی ہوگا، بس کچھ باتوں کا خیال رکھیں، آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں مگر اپنی حیا کی چادر کبھی نہ اترنے دیں، آپ سب کچھ کھائیں پیئیں، صرف حلال حرام کا خیال رکھیں، آپ بزنس کریں اس میں سود نہ ہو اور کسی کا حق نہ کبھی نہ رکھیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے غریبوں کو ضرور دیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی، اور آخری بات، آپ نماز پڑھا کریں۔ بلال کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ نوشی نے لال کشمیری شال اپنے سر پر اوڑھ لی، بلال نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا چکا تھا۔ نوشی وہاں سے اپنی دادی کے کمرے میں چلی آئی، اس نے دادی سے وضو کا پوچھا، کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کا طریقہ پوچھنے لگی۔ نوشی کو نماز نہیں آتی تھی، پھر بھی اس نے سر سجدے میں رکھا تھا اپنے مالک کے حضور۔ دادی اس کو دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خوشی کے آنسو، اور دادی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اچھی سنگت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری سنگت برا۔ مجھے تو تمہاری ہونے والی ساس ناگن لگ رہی ہے، کیا ضرورت ہے بھلا ایک شریف آدمی کو ذلیل و رسوا کرنے کی، جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 50 ایکڑ زمین نہیں چاہیے اور شادی بھی میں آپ کی رضامندی سے ہی کروں گا۔ ارم واسطی بات کرتے کرتے رک گئی، وہ کچھ پریشان تھی اور ولید کو کچھ سمجھانا چاہتی تھی۔ ولید، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں بڑے بڑے مجرموں سے کبھی نہیں ڈری مگر اس بندے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارم کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، اس کا گلا خشک تھا، ہونٹ ایسے جیسے سوکھے ہوئے پتے۔ ولید، بھلے ہی تم مجھ سے شادی نہ کرنا مگر میں بلال پر الزام نہیں لگا سکتی، ارم واسطی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم اتنی ستی ساوتری کب سے بن گئی ہو؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں، اپنی بکواس بند کرو، ولید غصے سے چلایا۔ آج وہ بوتیک پر آیا تھا، دونوں بہنوں کی غیر موجودگی میں مجھ سے کہنے لگا، ارم جی، آپ کو نوشی کی پسند معلوم ہے، کپڑوں کے معاملے میں مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں، آپ میری ہیلپ کریں، مجھے نوشی کے لیے ڈریسز تیار کروانے ہیں۔ میں فوزیہ یا عظمیٰ کو کہہ دیتا مگر ان دونوں کو نوشی کی پسند اور ناپسند معلوم نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، اس بارے میں نوشی اور توشی کو مت بتائیے گا۔ ارم نے ذہنی خلفشار کے باوجود ولید کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا تھا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تم مجھے خبریں سنا رہی ہو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بلال نے کیا کہا تم سے؟ ولید، وہ میرے سامنے نظر چکائے بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پھر اس نے مجھے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، ارم جی نماز پڑھا کریں۔ ارم، تم پاگل تو نہیں ہو؟ پھر یہ بے تکی اور بے ربط باتیں کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب کچھ ہم دونوں کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ ولید نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ارم کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہا، ولید، تم نوشی کی ماں سے کہو کہ وہ شادی سے انکار کر دے، پھر ہمیں بلال پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بک رہی ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے میں ناہید سے یہ کہوں؟ اس کی وجہ سے تو یہ سارا کھیل اتنا آسان ہوا ہے۔ دیکھو ارم، مجھے معلوم ہے ناہید ناگن ہے، وہ بلال کو بدنام کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہے، ویسے بھی یہ تو تمہارا ہی پلان تھا نا، اب اتنی آسانی سے ہو رہا ہے، یہ جو نیکی کی شمع جل رہی ہے نا تمہارے اندر، اسے بجھا دو، ہم دونوں اگر یہ کام نہ بھی کریں تو ناہید کسی اور سے کروا لے گی، یہ تو طے ہے کہ وہ نوشی کی شادی بلال سے نہیں ہونے دے گی، نوشی کے بے شمار دولت کسی اور کے ہاتھ لگ جائے گی، سوچو ایسے موقع روز روز نہیں ملتے۔ ولید نے ارم کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا، ایک بات سمجھ نہیں آئی، نوشی کی ماں تم پر اتنا مہربان کیوں ہوئی ہے؟ ولید کے جھنجھوڑنے سے بلال کی جلائی ہوئی روشنی کی شمع اب ارم کے اندر سے بجھ گئی تھی۔ ایک پارٹی میں کسی نے میرا ناہید سے تعارف کروایا تھا کہ یہ مشہور انڈسٹریلسٹ عقیل ہاشمی کا بھتیجا ہے اور میرے دادا کو بھی ناہید جانتی تھی، یہ سن کر وہ خود ہی مجھ پر مہربان ہو گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا، ولید تم شادی شدہ ہو؟ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس دن کے بعد سے ناہید کئی بار مجھ سے ملی، اس کے پیچھے بھی اس کا مقصد ہے، ولید نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارم نے عجلت میں پوچھا، کیسا مقصد؟ ڈارلنگ، سب پاور گیم ہے، پاکستان میں دو ہی کاروبار ہیں، آج کل کے دین کے ٹھیکیدار مذہبی چولا پہن کر دین بیچتے ہیں اور آج کل کے سیاستدان خدمت کی ویسٹ کوٹ پہن کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ نوشی کی ماں میرے باپ کی مدد سے MNA کا الیکشن لڑنا چاہتی ہے، ہمارے حلقے میں میرے دادا کی نیک نامی شرافت سے لوگ آج بھی ووٹ دیتے ہیں، وہ امیدوار جیتتا ہے جس کے کندھے پر میرا باپ ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ارم، اچھا یہ مہربان اس لیے ہیں؟ ارم واسطی کھڑی ہو گئی،
اب اس نے اپنی باہیں ولید کے گلے میں ڈال دیں۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، ارم نے ولید کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ بس ارم، یہ بازی ہم جیت گئے تو مال ہی مال۔ مجھے نفرت ہے چڑھاووں اور نذرانوں کے مال سے، اس لیے تو میں گاؤں سے یہاں بھاگا ہوں۔ ایک دفعہ مال ہاتھ آ جائے پھر ہم دبئی چلے جائیں گے، بہت آسان ہے وہاں جانا، وہیں جا کر ہم نیا بزنس سیٹ کریں گے۔ ولید ہاشمی نے ارم کو اپنے بازوؤں کے اظہار میں لیتے کہا۔ میں نے سوچا بلال صاحب آپ مصروف ہوں گے، اس لیے گھر کی چابیاں لے کر خود ہی آ گیا۔ طارق نے بلال کو آنے کی وجہ بتا دی۔ رامی، زندگی میں کبھی تو سچ بول دیا کرو، اعجاز جنجوعہ نے پہلا وار کر دیا۔ بلال، دراصل اس کی منگنی ہو گئی ہے، یہ تمہارے لیے مٹھائی لے کر آیا ہے۔ گاڑی کی ڈگی میں مٹھائی کی ٹوکری پڑی ہے، کسی کو بھیج کر منگوا لیں۔ طارق رامی نے شرماتے بلال سے کہا۔ اوئے ہوئے رامی، تیرا شرمانا، اعجاز جنجوعہ نے پیلے دانت نکالتے کہا۔ بلال نے آفس بوائے کو طارق رامی کی گاڑی کی چابیاں دیں۔ رامی صاحب کی گاڑی سے مٹھائی نکال کر سارے اسٹاف روم میں تقسیم کر دو۔ بلال نے آفس بوائے کو ہدایت جاری کی۔ رامی صاحب بہت بہت مبارک ہو، بلال مسکراتے ہوئے بولا۔ بلال صاحب، تمہارے اور اپنی ماں کے کہنے پر میں شادی کر رہا ہوں، طارق رامی نے بتایا۔ نہیں تو اس نے خودکشی کر لینی تھی، شادی کر رہا ہوں۔ بھائی تم یہ شادی کر کے ہم پر بڑا احسان کر رہے ہو۔ اعجاز جنجوعہ اپنے سارے حساب برابر کرنے کے موڈ میں تھا۔ بلال نے اعجاز جنجوعہ اور طارق رامی کو چائے پلائی اور اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔